वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ मेरी एक लिसनर है आरफा, जिन्होंने शेयर की है। आरफा कहती हैं कि मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। फैसलाबाद के एक इलाके शाहीनाबाद में हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया। पहले हम लोग, हमारे चाचू, ताया, अबू, हम लोग सब मिल के एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन जब उस घर की पार्टीशन हुई तो उसके बाद हर कोई अलग अलग हो गया। हम लोगों ने अभी नया घर परचेज नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने शाहीनाबाद में एक घर लिया। वो घर देखने में अच्छा था, बहुत ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन पर नहीं था, लेकिन रहने के लिहाज से वो घर काफ़ी अच्छा था। हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोगों का अलग रूम था, हमारे पेरेंट्स का अलग रूम था। हम दोनों बहनें ही थी, बस हम लोगों का कोई भाई नहीं था। उस घर में हम लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। जब हम उस घर में आए तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता था कि रात के टाइम जैसे हम लोगों के सोने के बाद अजीबोगरीब किस्म की हलचल होने लग जाती है। कभी ऐसा लगता था कि कोई टीवी लाउंज में होता है सम टाइम, जैसे कोई गुजरता है, कोई साया नज़र आ जाना। और कभी ऐसा लगता था जैसे हम लोगों की सीढ़ियों में कोई चढ़ता उतरता है या छत पर कोई होता है। बहुत दफ़ा हम लोगों ने इस चीज़ को अपना वहम समझा, लेकिन कुछ ना कुछ था वहाँ पर ज़रूर। हम दोनों बहनों का जो रूम था, हम लोगों को अक्सर ऐसा लगता था जब हम सोई होती थी जैसे हम लोगों के ना बालों को कोई छेड़ता है। लाइक मेरा जो बेड था वो एक कॉर्नर में था, मेरी सिस्टर का दूसरे कॉर्नर में था। सेंटर में हम लोगों ने अपना स्टडी सिस्टम किया हुआ था, फ्लोर सेटिंग हम लोगों ने की हुई थी। वहाँ पर ही हम लोग अपना टाइम स्पेंड करती थी और सोने के लिए अपने अपने बेड पर चली जाती थी। अक्सर हम लोगों को इस तरह से महसूस होता था जैसे हम लोगों के बालों को कोई छेड़ता है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सोई होती हूँ, मेरे बालों में जैसे कोई हाथ फेरता है या मेरे बालों को कोई छेड़ता है। यही बात सेम मेरी सिस्टर के साथ भी हुई। मैं उस पर शक कर रही थी कि शायद वो मेरे साथ ऐसा करती है, और वो मेरे पे शक कर रही थी जैसे मैं उससे तंग करती हूँ, जबकि ये काम हम दोनों के साथ हो रहा था। एक दफ़ा मेरे टेस्ट हो रहे थे, तो मैं काफ़ी देर से स्टडी कर रही थी, काफ़ी देर हो गई थी मुझे पढ़ते हुए। मेरी सिस्टर जो थी वो सो चुकी थी, मैं भी पढ़ ही रही थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरे बेड के ऊपर आकर जैसे कोई चीज़ गिरी है। ब्लैक कलर की कोई चीज़ थी, मुझे ऐसा लगा मेरे बेड के ऊपर आकर गिरी है। मैंने फ़ौरन उठकर देखा, मेरे बेड पर कोई चीज़ भी नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अभी मुझे इस तरह से मैं बहुत हैरान हुई कि अभी मेरे सामने बेड के ऊपर कोई चीज़ गिरी है, फिर वो चीज़ कहाँ पर गई। मैंने उठकर देखा, बेड के नीचे से भी देखा, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, जबकि मेरे सामने वाज़िया मेरे बेड के ऊपर ब्लैक कलर की कोई चीज़ गिरी थी। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, फिर पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी नज़र पड़ी तो जो मेरे बेड के साथ वाली दीवार थी, इस तरह से मुझे महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोई शेडो है। पहले मुझे समझ ही नहीं है कि ये ब्लैक कलर का शेडो आ कहाँ से रहा है। मैं इधर उधर देख रही थी किस चीज़ का ये साया बन रहा है ऊपर, मगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका इस तरह से शेडो दीवार के ऊपर बनता। मेरे देखते ही देखते वो वाज़िया बिल्कुल इस तरह से बन गया जैसे कोई स्केच होता है। वाज़िया उसका चेहरा सा बनने लग गया। फिर वो मूव करता करता कभी दीवार के इस तरफ जाए, कभी इस तरफ जाए। मैं बहुत हैरान हुई कि ये क्या चीज़ है। मैं डर गई। मेरे देखते ही देखते वो चीज़ दीवार के ऊपर मूव होती होती बिल्कुल सामने वॉशरूम था, उस तरफ चली गई, हम लोगों के रूम में जो वॉशरूम था। जब वो उस तरफ गई तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ौरन जगाया और मैंने उसको ये बात बताई कि पहले बेड पर ब्लैक कलर की कोई चीज़ गिरी है, और इसके बाद मुझे वाज़ह महसूस हुआ है कि कोई ब्लैक कलर का शेडो है
اور وہ دیوار کے اوپر کبھی ادھر بھاگتا ہے اور کبھی ادھر، اور اب وہ واش روم والی طرف جا کر غائب ہو گیا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جا کے اپنے پیرنٹس کو جگاتے ہیں، پھر رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میری سسٹر کہتی کہ ان کو تنگ نہیں کرتے تو میرے پاس میرے بیڈ پر آ جاؤ، ہم آرام سے سو جاتی ہیں۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ جس دوران ہم باتیں کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جیسے کوئی چل رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آواز بہت زیادہ واضح تھی۔ لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر کسی کو بتا سکے۔ ڈرتے ڈرتے ہم دونوں بہنیں سو گئی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرے ہوں گے، میری بہن نے اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دی۔ میں بھی جاگی، میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے میرے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم لوگوں کے روم کی چھوٹی لائٹ جل رہی تھی، جو 0 کا بلب ہوتا ہے وہ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں وہ کہتی ہے میں نے واضح دیکھا ہے کہ تمہارے بیڈ کے اوپر کوئی لڑکی لیٹی ہوئی ہے، عورت کی طرح وہ لگ رہی تھی، اور وہ اوپر لیٹی ہوئی ہے تمہارے بیڈ کے اوپر۔ اس کے بال بھی تھے لیکن چہرہ اس کا دوسری طرف تھا، بلیک کلر کے اس کے کپڑے تھے۔ اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ جس ٹائم ہم لوگ چیخیں، ہم لوگوں کی آوازیں سن کے ہم لوگوں کے پیرنٹس بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہم لوگ بہت زیادہ کافی دنوں سے ڈسٹرب ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کے روم میں یہ سب ہوا ہے، اور ابھی اس نے وہاں پر کسی کو لیٹے دیکھا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ پھر ہم لوگ اس روم سے باہر چلے گئے اور اپنے پیرنٹس کے پاس جا کے سو گئے۔ صبح جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، ہم لوگ اپنے روم میں آئے تو ہم لوگوں کے جو میرا بیڈ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے بال بکھرے پڑے تھے۔ میرے سر کے بال بھی ویسے نہیں تھے، میری سسٹر کے بال بھی نہیں تھے۔ وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ کسی کے بال اس جگہ پر کاٹے گئے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے ان بالوں کو نہیں چھیڑا، ہم لوگوں نے ویسے اس روم کو بند کیا۔ میرے بابا نے ہمارے علاقے کے جو وہاں کے مولوی صاحب تھے ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب ہمارے گھر آئے۔ جب مولوی صاحب اس روم میں گئے تو وہاں پر وہ بال ابھی بھی ویسے ہی تھے، ہم لوگوں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں تھا۔ بیڈ کے نیچے بھی وہ بال بکھرے پڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ کٹنگ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پڑھائی کی ساری، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بہت سے جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات آپ کی لڑکیوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ گھر کافی بھاری ہے، آپ لوگ کوشش کریں تو اس گھر سے موو کر جائیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے اور پریشان ہوئے کہ ہم لوگ اب کیا کریں۔ ہم لوگوں نے امی ابو کو یہ بات تو کہہ دی تھی کہ ہم نے اس روم میں نہیں جانا، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چیز ہم نے سن بھی لی تھی، مولوی صاحب نے بھی بتا دی تھی، اور اس چیز کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اب شام ہونے والی تھی، ہم لوگ سارے ٹی وی لانچ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کا جو چھت تھا اس کے اوپر سے بہت زور سے ایسا لگا کوئی چیز گری ہے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کیا چیز گری ہوگی۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ سارے چھت پر بھاگ کے گئے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جا کے دیکھتے ہیں اوپر کیا چیز اتنی زور سے گری ہے۔ وہاں پر ہم لوگ گئے تو وہاں پر ڈھیر ساری اینٹیں گری پڑی تھی۔ حالانکہ وہاں پر اینٹیں، جب ہم لوگ آئے تھے تو وہاں پر اینٹیں تھی ہی نہیں، پتہ نہیں وہ اینٹیں کہاں سے آئی اور کیسے گری۔ ساتھ والوں کے گھر بھی ہم نے جھانک کر دیکھا، ان کی چھت کے اوپر بھی کوئی اینٹ نہیں تھی۔ بہت ہم لوگ ڈرے۔ جب ہم لوگ اوپر تھے تو نیچے والے ایریے سے ہم لوگوں کے گھر کے بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زور زور سے نیچے کوئی رو رہا ہے اونچا اونچا۔ ہم لوگ واضح اپنے کانوں سے یہ آوازیں سن رہے تھے، اور وہ جو رونے کی آوازیں تھیں ہم لوگوں کے روم سے ہی آ رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، یہ تو چیزیں اب حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ہم لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، کیونکہ مولوی صاحب ہمیں یہ بات بتا کر گئے تھے کہ وہ جنات بہت زیادہ سخت ہیں اور آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ پھر ہم لوگوں نے اسی دن ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر رات بھی نہیں رہیں گے۔ ہم لوگوں کی خالہ کا گھر تھوڑا ہی دور تھا، ہم لوگ اس رات سب اپنی خالہ کے گھر چلے گئے، اور ہم نے جا کے ساری باتیں انہیں بتائیں۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس گھر میں ہم لوگوں کو اتنا خوف آ رہا تھا کہ جب ہم لوگ وہاں سے چھت سے نیچے آئے تو وہ رونے کی جو آوازیں کنٹینیوسلی آ رہی تھی وہ ہم لوگوں کے روم والی سائڈ سے ہی آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد شروع کیا، وہ رونے کی آوازیں پہلے کم ہوئی اور پھر بالکل بند ہو گئی۔
لیکن اب وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر رات بھی نہیں تھے گزار سکتے. ہم لوگ خالہ کے گھر چلے گئے. پھر وہاں پر ہم لوگوں نے تقریباً 5-10 دن ہم لوگ ان کے گھر ہی رہے تھے. دن کے ٹائم ہم لوگ آتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر وہاں سے چلے جاتے تھے. پھر ہم لوگوں نے وہاں پر ایک اور جگہ پر ہم لوگوں نے گھر لیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ہم لوگ ایسے گھر سے بچ گئے تھے. وہ گھر بہت زیادہ ہارر تھا. اس گھر میں اس گھر کا جو اوپر والا حصہ تھا وہاں پر بھی 2 رومز بنے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے ابھی انہیں یوز ہی نہیں کیا تھا، تھوڑے دن ہوئے تھے ہم لوگوں کو گئے ہوئے. تو جب ہم لوگ اپنا سامان اٹھا رہے تھے، واضح اوپر سے آوازیں آتی تھی جیسے اوپر والے کمروں میں کوئی ہے. بار بار دروازے کھلنے کی، بند ہونے کی، اوپر والے واش روم جیسے کوئی یوز کرتا ہے. وہ چیزیں اتنی واضح تھی وہاں پر، اتنی واضح تھی کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح سے بھی یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کرنا چاہتی تھی. یہ عارفہ کی خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بعض اوقات لسنرز اکثر ایسے گھروں کی سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہر کسی کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، لوگ جو سہ کر آئے ہوتے ہیں، یہ وہی جان سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چیزیں جہاں پر بہت زیادہ سویئر ہوتی ہیں، جہاں پر وہ انسان کا وجود برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہاں پر یہ چیزیں اپنا ضرور شیئر کرتی ہیں، ضرور شو کرتی ہیں، آپ کو دکھاتی ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں. اسی طرح میرے ریگولر لسنر ہیں وقار قریشی، انہوں نے بھی اپنا لاہور سے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا. کافی رات ہو گئی تھی، سب گھر والے سو گئے تھے. تو میں اٹھ کر میں بھی سونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا. ٹی وی لاؤنج کی لائٹس آف کر کے میں بھی چلا گیا. سب سوئے ہوئے تھے. تقریباً تھوڑی دیر کے بعد باہر ٹی وی لاؤنج میں شور شرابہ شروع ہو گیا اور واضح ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں ایک دم سے اتنا زیادہ شور کیوں آ رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں بہت زیادہ کنفیوز تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اٹھا، واش روم گیا، میں نے وضو کیا. میں آ کر اپنے روم میں بیٹھ گیا. پھر شور مسلسل آ رہا تھا اندر سے، بہت عجیب لگ رہا تھا مجھے وہ شور. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے والا جو واش روم ہے وہاں پر کوئی ہے اور ٹیپ چلنے کی آواز آئی ہے. میں بہت ڈر گیا. میں ہمت کر کے اٹھا. پہلے میں نے نوک کیا اور پوچھا کہ اندر کون ہے. اندر سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا مگر ٹیپ مسلسل چل رہا تھا. پھر میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو ٹیپ چل رہا تھا لیکن اندر کوئی نہیں تھا. میں نے پھر بند کیا اور آ کر باہر بیڈ پر بیٹھ گیا. میرے روم میں ایک ونڈ چیم لگا ہوا تھا. وہ اس طرح سے ہلنے لگ گیا جیسے اس ونڈ چیم کے ساتھ باقاعدہ کوئی ٹکرایا ہے. میں بہت حیران ہوا کہ اتنی تو ہوا نہیں چل رہی، پھر یہ ونڈ چیم کیوں موو کر رہا ہے، اس کے موو ہونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں. پھر میں یہ سوچ ہی رہا تھا وہ زور زور سے ہلنے لگ گیا اور مجھے واضح فیل ہو رہا تھا کہ وہ غیر مرئی مخلوق یہاں پر میرے روم میں بھی آ گئی ہے. میں بہت زیادہ ڈرا. میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. باہر مسلسل ڈسٹربنس تھی، جیسے ٹی وی لاؤنج میں 8-10 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں. تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھی اور ان چیزوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ مجھے تنگ نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. مگر ان چیزوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. جب میں نے مسلسل آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی. میں بہت زیادہ ڈرا. میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا ہی سو گیا. صبح میں نے اٹھ کر یہ بات اپنی امی کے ساتھ شیئر کی تو میری امی نے مجھے یہ بات کہی کہ تم نے تو یہ باتیں آج سنی ہیں، یہ شور شرابے آج محسوس کیے ہیں. ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے. میں اس لیے کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی کہ کہیں بچے ڈر نہ جائیں یا آپ لوگ ڈر نہ جاؤ، لیکن میں اکثر ان چیزوں کی آوازیں سنتی ہوں. یہ وقار قریشی تھے جو اپنا ایک ہارر انسیڈنٹ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اس طرح بعض اوقات کچھ گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا وجود برداشت کرتی ہی نہیں ہے. ایسے جنات، ایسی غیر مرئی مخلوقات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ وہاں پر بس اپنا آپ ہی رہنا پسند کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے علاوہ یہاں پر کوئی انسان آباد نہ ہو. پھر ایسے گھروں میں
वो इंसानों को रहने नहीं देती। कभी नुकसान, कभी बीमारियाँ, कभी तकलीफ़ें, ऐसे ऐसे इंसानों की ज़िंदगी में हादसे होना शुरू हो जाते हैं। और अक्लमंद होते हैं वो लोग जो ऐसे घरों को छोड़ देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसानों के साथ रहना पसंद करती हैं, उन्हें नुकसान नहीं देती, लेकिन कभी ना कभी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देती हैं। ऐसी भी गैर मरई मखलूक़ात होती हैं जो इंसानों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं, इंसानों को फ़ायदे भी देती हैं, उनके कामों में आसानियाँ पैदा कर देती हैं। मगर ऐसी गैर मरई मखलूक़ात बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर गैर मरई मखलूक़ात डराने वाली ही होती हैं। और बहुत से ऐसे हॉरर इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें ऐसे बहुत से घरों के किस्से हैं जो कि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नौशीन वेब से मेरी आईडी है फेसबुक पर, और मेरी प्रोफाइल पर भी मेरी हॉरर स्टोरीज़ मैं सारी शेयर करती हूँ। खौफनाक कहानियों के नेम से मेरा एक FB ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, आयतल कुर्सी का विर्द रखा करें, बावजू रहा करें। नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।